سرمایہ مسلک و جماعت محترم الکرام محترم جناب الشیخ فاروق احمد راشدی صاحب حفظہ اللہ، جو احباب باہر برآمدے میں یا ارد گرد کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے حال میں تشریف لے آئیں اور شیخ صاحب کا درس سماعت فرمائیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس پروگرام کا نچوڑ اور حقیقی روح جو ہے وہ درس حدیث ہی ہوتا ہے۔ تمام احباب جو مسجد کے برآمدے میں یا صحن میں موجود ہیں، ان سے گزارش ہے مسجد میں تشریف لائیں اور شیخ صاحب کا درس سماعت کریں۔ على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن أشجاب قال حدثنا محمد بن جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ صدق الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسط العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ٹائم مختصر ہے بھائی، ٹائم کے مطابق تھوڑی سی کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصل میں بخاری شریف کے جو دروس ہوتے ہیں نا، یہ خالص علمی حیثیت ان کی ہوتی ہے۔
ہاں، اس لیے اگر کوئی چیز نہ سمجھائے، سمجھ سے کچھ بالا ہو تو آپ نے محسوس نہیں کرنا ہاں، چونکہ یہ اصل میں یہ درس ہی بڑا قیمتی بھی ہوتا ہے، اور سراسر یہ ذرا اس میں علمی کئی باتیں آتی ہیں، اس لیے میں تو مختصر طور پر میں پیش کروں گا۔ مجھے حضرت نے بتا دیا ہے کہ ٹائم تقریباً گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ یہ آپ کا ٹائم ہے، ٹھیک انشاءاللہ۔ اچھا ہاں، یہ مجھے اصل میں عادت نہیں ہے نا یہ زیادہ منہ میں ڈالنے کی میں فاصلے پر ہونا میرا ذرا طبیعت ذرا ٹھیک رہے بہت پڑتا ہاں تھوڑا سا۔ آج کا یہ عظیم شان روح پرور یہ اجتماع خالص روحانی یہ اجتماع ہے۔ یہ مجلسیں بہت کم نصیب ہوتی ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ میرے بھائی اور بزرگ جو اس مجلس میں حاضر ہونے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے طے آئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب جو ہے نا، اس کا نام عام طور پر لوگ سادے لفظوں میں بخاری شریف کہہ دیتے ہیں۔ یہ نام اس کا عام ہے، متعارف لوگوں کے درمیان جو ہے۔ اصل کتاب کا نام وہ کچھ اور ہے۔ یہ ایک علاقہ کی تنسب کرتے ہوئے اس کتاب کا نام ہی پڑ گیا بخاری شریف نام، اور امام کا نام پڑ گیا امام بخاری رحمہ اللہ۔ کتاب کا جو مفصل نام ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا الہامی نام ہے۔ میں اس لیے الہامی کہتا ہوں، اس قسم کا نام نہ بعد میں کسی کو رکھنا نصیب ہوا، نہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جو عظیم علمی شخصیتیں گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا نام ان کو بھی ذہن میں نہیں آیا۔ یہ خالص الہامی نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کا نام ہے پورا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ اس کا پورا نام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس نام کے اندر جتنی بھی قیود ہیں یہ ساری قیود اعتراضی ہیں، اتفاقی نہیں۔ جامع کا لفظ بول کر امام بخاری پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری کتاب حدیث کے جو فنون ثمانیہ ہیں ان پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا نام رکھا ہے جامع۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، بہرحال جامع صحیح کی قید لگائی ہے، غیر صحیح کو نکال دیا، گویا اس کے اندر کوئی روایت اول سے لے کر آخر تک کوئی غیر صحیح۔ المسند امام بخاری رحمہ اللہ کا جو براہ راست ہدف ہے وہ حدیث مرفوع کا ذکر کرنا ہے۔ باقی بھی آثار صحابہ تابعین کے آثار پیش کیے ہیں، لیکن وہ بطور تائید کے پیش کیے ہیں۔ آگے المختصر 6 لاکھ احادیث کا نچوڑ، اور یہ انتخاب ہے جس کے اندر
7,000 کے قریب لگ بھگ تکرار سے ہیں، اور تکرار کے بعد تقریباً 4,000 کے لگ بھگ اس کتاب میں امام بخاری نے روایتیں جمع کی ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا المختصر۔ آگے پھر من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ، اس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات زندگی جو اس میں ذکر کر دیے ہیں، یہ مسلم ذکر کر دیے۔ یہ کتاب کا مکمل نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا نام۔ اللہ اکبر۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کے نام میں ندرت پائی جاتی ہے، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی ترتیب میں بھی نہایت ندرت پائی جاتی ہے۔ ایسی فقہی ترتیب امام بخاری سے پہلے کسی محدث کو نصیب نہیں ہوئی۔ پھر کمال کی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھنے میں، جمع کرنے میں اتنا حزم احتیاط سے کام لیا۔ اس حدیث کی کتاب کو مکہ معظمہ، کچھ کوفہ، بصرہ، ان سفروں میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ خانہ کعبہ، مسجد حرام میں، خاص طور پر جو ابواب ہیں جن کو تراجم کہا جاتا ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں اس مقدس مقام پر بیٹھ کر لکھا ہے جس کا نام کیا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ دو معنی کرتے ہیں، ایک تو ہے وہاں کی عبادت، وہاں کی ذرا ایک بات ذرا میرے سے میرا ذہن جو منتشر ہو جاتا ہے، یہ موبائل جو ہے نا، ذرا اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو لگام دے دیں، لگام دے دیں۔ یہ حدیث رسول کے آداب کے خلاف ہے، آداب کے ہی خلاف ہے، اس لیے تھوڑا صبر کر کے آپ اس پر کنٹرول کریں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے تراجم، ابواب اس مقدس جگہ میں لکھی ہیں جس کا نام ہے روضۃ من ریاض الجنہ۔ وہاں کی عبادت انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے، اللہ پاک اس کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے، وہ ٹکڑا اللہ کے ہاں اتنا مقدس ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس دنیا سے اس کو قیامت کے اندر ایسے ہی اس ٹکڑے کو اٹھا لیا جائے گا جنت میں، وہ مقدس ٹکڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہاں بیٹھ کر اس کتاب کے تراجم وہاں بیٹھ کر نوٹ کیے۔ میرے ذہن میں بات یہ آتی ہے، جب ایک آدمی مقرر کوئی مضمون تیار کرتا ہے، اپنا ایک مضمون کا ہیڈنگ، عنوان قائم کرتا ہے۔ میرا مضمون جو ہے توحید پر ہے بھائی، میرا موضوع جو ہے شان رسول ہے، موضوع متعین ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کیا مواد تلاش کرتے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، پھر آپ مواد تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے میرا ذہن یہ کہتا ہے، اور یہی میں نے پڑھا بھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے تراجم پہلے لکھے ہیں، ان تراجم کے مناسب پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کو تلاش کیا ہے۔ 6 لاکھ
احادیث کا انتخاب ہے اللہ. یہ معنی نہیں ہے جو متروک حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں یا ناقابل عمل ہیں، یہ نہیں. معنی اس کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو شروط ہیں ان شروط کے مطابق نہیں، یہ معنی. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ پوچھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بخاری میں چاندی کا نصاب ذکر کیا ہے لیکن سونے کا نصاب نہیں امام بخاری نے ذکر کیا. کہ سونے کا نصاب کیا ہے؟ آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے سن کر. عجیب بات ہے بھائی، یہ نہیں بات. اصل بات یہ ہے وہ روایت امام بخاری کے اس معیار پر نہیں تھی جو امام بخاری نے معیار قائم کیا ہے. یہ نہیں ہے وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ہم سونے کے نصاب بھائی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اپنے خاص معیار مقرر کر کے پھر یہاں حدیث کو جمع کیا. اللہ کا حزم، احتیاط اس قدر زیادہ کہ ہر حدیث کو کتاب میں جمع کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے غسل، پھر وضو، اس کے بعد 2 نفل پڑھ کر پھر اس حدیث کو کتاب میں لکھتے تھے. کتنا احتیاط ہے، کتنا احتیاط ہے. حدیث لینے میں احتیاط، پھر حدیث کو کتاب کے اندر درج کرنے میں احتیاط. باوضو ہو کر استخارہ کر کے پھر اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے روایات کو درج کیا. 4000 حدیثیں ہوں جیسے میں نے ذکر کیا ہے تو امام بخاری کے نوافل کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے ہیں؟ اللہ اکبر. امام بخاری رحمہ اللہ کو ایک داعیہ بھی تھا اس بات کا کہ میں کتاب ایسی لکھوں جس کے اوپر کسی کی انگلی نہ اٹھ سکے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور میں جو آپ سے پہلے کتابیں لکھی ہوئی تھیں نا، بڑے بڑے حدیث کے دساتیر کتابیں موجود تھیں. مسند امام احمد بن حنبل، بہت بڑا حدیث کا ذخیرہ ہے. امام مالک کا کتاب موطا، اور بھی بہت سی کتابیں حدیث کی موجود تھیں. آخر کون سا وہ داعیہ اور سبب تھا جن کی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت محسوس کی؟ فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں، کتابوں میں کچھ احادیث ایسی تھیں جو منتقد تھیں. اس لیے میرا دل چاہا ایسی کتاب لکھ دوں جس کے اوپر کوئی آدمی دنیا کا تنقید نہ کر سکے، اور اول سے لے کر آخر تک تمام حدیثیں بالکل صحیح ہوں، جس کو ہم پنجابی آنکھیں بند کر کے کوئی آدمی عمل کرنا چاہے تو کر لے. اس کتاب کے لکھنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتنی محنت کی ہے. 12 سے لے کر 16 سال 14 میں آپ کی 194 میں پیدائش ہے. پھر آپ نے وہاں بخارا کے جو مختلف مدارس تھے مقامی، ان سے فیض یاب ہوئے. 205 میں والدہ محترمہ آپ کو لے کر مکہ معظمہ میں آئی ہے. 205 سے بعد 212 تک یہ آپ پھر مختلف علاقوں میں گردش کی. کبھی بصرہ، کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی مدینہ طیبہ،
کبھی مکہ معظمہ پہ ہم کوشش کی. آپ کے وہ علمی اسفار ایسے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے. نہایت مشکل سفر کیے، بعض جگہ پہاڑی علاقہ، بعض جگہ جنگلوں میں راتیں گزار رہے ہیں. ایسا بھی بعض دفعہ ایسا ہوا کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، درختوں کی پتیاں کھا کر، درختوں کی پتیاں توڑ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر قناعت کر کے اپنے علمی سفر کو جاری رکھا. اللہ، لبنان کی پہاڑیاں، یوم بحلوہ بیوم بلبنان، او کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. اللہ اکبر. جنون کیا ہے؟ ایک ہی کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ایسی کتاب لکھوں جو حرف آخر ہو. اور اس کا نتیجہ پتہ کیا ہے؟ پوری امت کا اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. یہ پوری امت کا اجماع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجماع تب ہوتا ہے جب کسی شے کی قطعیت، اس کی صحت قطعی ہو. صحت قطعی کے بعد اس کا ثبوت قطعی ہوتا ہے. جب کسی چیز کا صحت قطعی ہوگی، قاعدہ ہے کہ اس کا ثبوت بھی قطعی ہوتا ہے. جو چیز جس کا ثبوت قطعی ہو اس پر امت کا اجماع ہوتا ہے. اس لیے یہ اجماع اس اعتبار سے ہے، اس اجماع کے خلاف کوئی بھی نہیں. سب کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جس ملک کا بھی رہنے والا ہے وہ مانے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ واقعی کتاب اللہ، قرآن عظیم کے بعد سب سے اونچا درجہ اگر ہے تو امام بخاری کی اس کتاب کا ہے. احناف میں ایک حنفی بزرگ ہیں جن کا نام ہے بحر العلوم. انہوں نے کہا کہ ہاں میں نہیں مانتا کہ اسی کے اوپر اجماع ہے. توڑا نہیں، قاعدے کو ہی توڑا، اجماع نہیں. کیوں اجماع نہیں؟ امام دارقطنی نے چند روایات کے اوپر نقد کیا ہے اور بھی بعض لوگوں نے اس کے اوپر اختلاف کیا ہے، اس لیے میں اجماع کو نہیں مانتا. اللہ، یہ بات بالکل غلط ہے. امام دارقطنی کے جو اعتراضات تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا جواب دے دیا تھا. اس لیے یہ بات اب مسلمہ ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. امام بخاری رحمہ اللہ کی خوبیاں بے پناہ ہے بھائی، کیا کیا میں گنوں گا. سب سے بڑی خوبی امام بخاری رحمہ اللہ کی کیا ہے کہ امام بخاری کے جو ابواب ہیں نا، یہ جن کو ہم کہتے ہیں تراجمی ابواب، ان کی فقاہت، ان کے اندر اجتہاد، استنباط، مسائل کی تخریج آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی. تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نبی کی دعوت وہ بنیاد ہے وحی پر. جب تک ایک آدمی اللہ کے پیغمبر پر وحی کو نہیں مانتا
وہ نبوت کو نہیں مانے گا. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے واحد کا ذکر کیا، بدء الوحی، واحد کی. پھر آگے قرآن کی آیت پیش کی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. سب سے پہلے یہ مبدا ہے، یہ مبدا المبادی، مبدا المبادی وہ واحد ہے. اور غایت الغایات وہ کتاب و توحید اور وزن اعمال ہے. ایک نقطہ بڑا اچھا مجھے پسند ہے علامہ انور شاہ کا، بہت اچھا نقطہ ہے. وہ مبدا المبادی ہے اور آخر میں جا کتاب التوحید کے بعد وزن اعمال کو ذکر کیا ہے، غایت الغایات. اس کی ابتدا بھی قرآن ایسے ہے اور اس کا اینڈ جو ہے نا، اینڈ لفظ میں غلط بولتا ہے، میں انگریزی نہیں بولتا، اللہ رحم کرے. یہ علماء کو نہیں بولنا چاہیے. ہاں نہیں، علماء کو نہیں بولنا چاہیے. ایک لفظ چھوٹا لطیفہ سنا دوں، نہیں علمی. میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتا رہا اوائل، جب شیخ گوندری گئے، کسی طالب علم نے دیوار پر لکھ دیا لائبریری. مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ محدث، وہ تشریف لائے، کہنے لگے اس کو مٹا دو، لکھو کتب خانہ، لکھو کتب خانہ. علماء کو بچنا چاہیے، عربی الفاظ ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ انگریزی کا جنون ایسا ہے، اب علماء کو بھی حیضہ آ گیا ہے. یقین جانیے، نہیں پڑھو. تہذیب انگریزی کی قبول نہیں کرنی، نہ اس کو اپنی زبان میں استعمال کرو. زبان میں استعمال کرو، لکھو ٹھیک ہے، کتابیں پڑھو. تہذیب کو برداشت کرنا تو ہے ہی علماء کے لیے. ذرا ضمن بات کر دیتا ہوں آگے ذہن میں. اللہ اکبر. دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے مغربی افکار اور مغربی تہذیب سے متاثر نہیں ہوئے. حالانکہ وہ مغرب کی یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، ان یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے. نہ مغربی افکار نہ مغربی تہذیب کو بول دیا. ان میں سے پہلا نام علامہ اقبال رحمہ اللہ، دوسرا نام مولانا محمد علی جوہر کا. اس تہذیب میں رہ کر اس تہذیب کو قبول نہیں کیا. علامہ اقبال رحمہ اللہ کے متعلق وہ شعر نہیں پڑھتے تھے، آپ سنا ہے، زمستانی ہوائیں جن میں شمشیر کی تیزی، وہ زمستانی ہوائیں جن میں شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹی مصیبت مگر میں آہ سحرگاہی، آہ سحرگاہی. اللہ فارسی میں انہوں نے ایک بڑا لکھا ہے مغربی تہذیب کے خلاف. نکویانے فرنگی، نکویانے فرنگی روزے نشستم. ایک دن ایسا ہوا میں فرنگی عورتوں کے ساتھ، وہ کلاس میں تھی نا، ان کی جماعت میں تھی نا، تو ایک دن میں ان کے ساتھ صبح سے لے کر بیٹھا بے تکلفی کے ساتھ. فرماتے ہیں اذاں بدتر روزے نہ دیدم، اس سے بڑھ کر مجھے کوئی برا دن نہیں نظر آیا جب ایک دن میں نے فرنگی عورتوں اپنی کلاس کی، اپنی جماعت کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ میرا وہ دن ہے جو نہایت ہی منحوس دن تھا. کمال ہے. اچھا
امام بخاری رحمہ اللہ اپنی ایک دیگر ہے ان کی چل رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے پہلے باب کیا ہے، باب بدل واحد۔ اب بلا یہاں ذکر کیا ہے، واحد دونوں معنی میں آتا ہے، واحد مصری معنی میں بھی آتا ہے، اس مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، کلام موحی دونوں معنی میں ہو سکتا ہے۔ بدا کا ذکر کیا ہے، کتاب نے ذکر کی۔ کتاب آپ کو پتہ ہے کلی ہوتی ہے، بمنزلہ کلی کی ہوتی ہے، باب کی حیثیت بمنزلہ جزئی کی ہے۔ بدا ذکر کیا ہے، باب بدل واحد، کیوں؟ اگلی ساری کتاب جو ہے وہ اس کی تقسیم ہے، باش کی اگر کتاب آ جاتا تو اگلی کتاب قسیم بن جاتی، تقسیم نہ بنتی۔ اگلی کتاب دیکھیے، کتاب الایمان۔ اب واش کے بعد کیا ضروری، کیا ہے پھر ضروری؟ واش کے بعد اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، نبی کی وحی پر ایمان لانا پھر ضروری ہوتا ہے، اس لیے بعد میں کتاب الایمان کو ذکر کیا ہے۔ اور اس میں پھر مسئلہ بڑا اہم، امام بخاری کی انداز ابتدا سے لے کر آخر تک مثبت منفی، مثبت منفی، اس بات نفی، اس بات نفی، اس بات نفی۔ اس میں وحی کے منکرین کا رد ہے، اور ایمان کتاب الایمان باندھ کر جو ایمان کے منکر ہیں ان کا رد ہے۔ اب ایمان میں جا کر بڑی تفصیلات ہیں۔ ایمان ہمارے مسلک کے مطابق جو صحیح مسلک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ لفظ بول الایمان یزید و ینقص، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ قول کیا کہا آگے؟ وعمل۔ عام جو محدثین کی ہے تعریف، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ قول اور عمل کو عام رکھا ہے، عمل کو عام رکھا ہے۔ کیسے عام رکھا ہے؟ عمل میں فعل قلب بھی آ جاتا ہے اور فعل جوارح بھی آ گیا۔ دیکھو کیسے امام بخاری رحمۃ اللہ ہے ندرت، باقی سب ایک ذکر کرتے ہیں۔ ایمان کس کا نام؟ تین چیزوں کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں سے ہی بنیاد باندھ لی ہے گمراہ فرقوں کو رد۔ معتزلہ، خوارج، احناف، مرجئہ، سب کا رد کیا دلائل کے ساتھ۔ 70 سے زائد امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں دلائل پیش کی ہیں کہ ایمان اس میں کمی بھی ہے، اس میں زیادتی بھی ہے۔ الایمان یزید و ینقص۔ ہاں، بعض دفعہ انسان پریشان تھوڑا سا ہو جاتا ہے، قرآن کی جتنی آیات ہیں نا ان سب میں ایمان کے اضافے کا ذکر آتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیات ذات الایمان، کہیں قرآن میں ذکر نہیں آیا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو ہے نا زیادتی، یہ اضافی چیز ہے۔ زیادتی لازم ہے کمی کو، زیادتی کسی چیز میں تب ہوگی اگر کمی ہے، اگر کمی نہیں ہے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک چیز کو ذکر کر کے لازم کو ذکر، ملزوم کو ذکر کر کے لازم کو ذکر کیا جاتا ہے، بعض دفعہ لازم کو ذکر کر کے ملزوم کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ 70 دلائل پیش کیے ہیں یہاں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب العلم کو ذکر کیا، اس لیے کہ آنے والے جو احکام ہیں
نماز، روزہ، جو بھی احکام شرعیہ ہیں وہ علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتے. اسی کتاب العلم پہلے ذکر کیا. کتاب العلم کے بعد ابھی نماز کا مسئلہ کتاب الصلاۃ نہیں ذکر کیا. اس کے بعد کیا ذکر کیا؟ کتاب الطہارت. وہ اس کا موقوف ہے. طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پھر آگے کتاب الصلاۃ، اس کے اندر روایت ذکر کی ہے بنی الاسلام علی خمس. امام بخاری رحمہ اللہ کی ساری کتاب اس کی ترتیب اسی حدیث کے اوپر ہے، بنی الاسلام علی خمس. ساری کتاب کو امام بخاری اسی ترتیب پر ذکر کیا. چلتے 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 امام بخاری رحمہ اللہ آخری جو کتاب ہے وہ ہے کتاب توحید. اور کتاب توحید کا آخری باب وہ یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. کتاب توحید کا پتہ ہے کیا نام ہے لکھا امام بخاری نے؟ کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم توحیدہ. امام بخاری رحمۃ اللہ نے توحید کا باب باندھ کر، کتاب باندھ کر، اس وقت کے جو گمراہ فرقے تھے توحید کے مسئلہ میں ان کا رد کیا. عام ہمارے دوست بیٹے میرے علماء حضرات توحید کو ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکے. توحید اس وقت سمجھائے گا یہ مضمون جب آپ گمراہ فرقوں کے عقائد کو سمجھیں گے. موٹے لفظوں میں سمجھیے، شرک کے سمجھے بغیر توحید نہیں سمجھاتی. توحید کے سمجھنے، توحید تب سمجھائے گی شرک کو سمجھو گے. شرک سب سمجھاتا ہے جب توحید سمجھائے گی. سنت کی تفہیم بدعت پر موقوف ہے. بدعت تب سمجھائے گی جب اس کی ضد سنت سمجھائے گی. اس لیے ان میں لزوم ہے، ان میں لزوم پایا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ جو باب میں نے بتایا ہے کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ توحید، اس وقت کے جو گمراہ فرقے تھے توحید کے مسئلہ میں ان کے اوپر رد کرنے کے لیے، تردید کرنے کے لیے ایک کتاب، اس کا نام رکھا کتاب التوحید الرد. وہ گمراہ فرقے وہ توحید کو کیا سمجھا ہوا تھا؟ خدا کی ذات کے اسماء اور صفات کے متعلق کیا ان کا عقیدہ تھا؟ امام بخاری نے باب باندھا کتاب الرد علی الجہمیہ. جہمیہ جو ہے یہ کہ فرقہ ہے بہت بڑا خطرناک. اس کا بانی تھا جہم بن صفوان. 130 کے اندر یہ مقتول ہوا ہے، اس کو قتل کر دیا تھا. یہ صفات باری کا منکر تھا، بلکہ قرآن کے حروف کا بھی اور آواز کا بھی منکر تھا کہ اللہ نے جو کلام کیا ہے اس میں نہ صوت ہے نہ وہ حروف ہیں. وہ کلام کہتا ہے تو کہتا ہے یہ کہ اللہ کی ذات مجرد ذات ہے، ایک جس کی کوئی صفت نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو چپ کرا دیا بڑا، اور یہ کہا کہ یہ ایسا بدبخت ہے اس نے خدا کی ذات کو ذات مجردہ بنا دیا ہے،
خالی ایک ذات وہ ہے. حالانکہ موصوف بغیر صفت کے نہیں. اللہ کی صفات کے بغیر خدا کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. اس کی مثال ہم کھجور کا درخت وہ ہوتا ہے جس کی جڑ ہو، تنا ہو، شاخیں ہوں، اس کو پھل ہو. اس کو کہتے ہیں کھجور کا درخت. وہ کھجور کا درخت کیسا ہے جس کو نہ پھل لگتا ہے، نہ اس کی شاخیں ہیں، نہ اس کے پتے ہیں، نہ اس کی جڑ ہے، نہ اس کا تنا ہے، کوئی شے نہیں ہے. کھجور کا درخت ہے بیوقوف. خدا کی ذات کو ذات مجردہ بنا دیا اس جہم بن صفوان. اور خدا کا جو کلام ہے نا قرآن، وہ بھی کہتا ہے اللہ کی ذات سے منفصل ہے، جدا ہے. اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. نہ اس میں صوت ہے، آواز ہے، نہ اس کے اندر حروف ہے. مسئلہ ایمان کے اندر بھی ارجاء کا قائل تھا. تقدیر کے مسئلے میں بھی یہ قدری تھا. نہایت ہی گمراہ ترین انسان. بہانہ کیا بنایا؟ آپ تعلیم کے لیے میں یہ نکتہ تھوڑا پیش کر دوں. بہانہ کیا بنایا؟ اگر خدا کی صفات واجب ہوں گی، خدا کی ذات بھی واجب ہے، تو صفات اگر مانی جائیں گی تعدد واجبات لازم آئے گا. کوئی واجب اکٹھے ہو جائیں اور یہ مال. اگر خدا کی صفات ممکن ہوں گی، ممکن اپنی ذات میں حادث ہوتا ہے، تو خدا کی ذات جو ہے وہ محل حوادث بن جائے گی. اس لیے خدا کی کوئی صفت نہیں. یہ عقلی اس نے استحالہ ایک پیش کیا. حالانکہ ہم تعدد ذات کے قائل نہیں ہیں. ذات خدا بندی صرف ایک، صفات ما لا یحصی، کوئی اس کی حد نہیں. اسماء بھی، صفات بھی لا محدود ہیں. اللہم یسألک بکل اسم سمیتہ بنفسک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب لنفسک. حدیث آتی ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اس سے مراد حصر نہیں، اس سے مراد حصر نہیں. اللہ کے اسماء و صفات بے شمار ہیں. للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. یہ نفیس بات اللہ نے ذکر کی ہے. اللہ کے اسماء الہیہ سے پکارو اللہ کو. اور وذروا الذین یلحدون، جو اللہ کے اسماء و صفات میں الہاد، بے دینی پیدا کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو. وہ کون ہیں؟ وہ ملحد ہیں. وہ سب سے پہلا ملحد بے ایمان کون ہے؟ یہ صفوان، یہ جہمیہ، جہم بن صفوان. بعض لوگوں نے خدا کی صفات کو اپنی صفات کے ساتھ ملا لیا. اپنی صفات، اللہ بھی سمیع ہے، بصیر ہے، اور انسان بھی سمیع ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ نے انسانوں کو کیا کہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. اللہ بھی سمیع ہے، بصیر ہے. اس لیے ہمارے اور اللہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. بیوقوف آدمی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو اللطیف الخبیر.
یہ اشتراک لفظی ہے. اللہ نے انسان کو جو کہا ہے نا فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ صرف اشتراک لفظی مراد ہے، حقیقت اس سے مراد نہیں. خدا کی صفات کا مسئلہ جو ہے نا بڑا اہم ہے. خدا کی وہ صفات، اللہ کے اسماء حسنی، کوئی اسم ایسا نہیں اللہ کی ذات میں، نہ صفت ہے جو اللہ کی شایان شان ہو، نہ ہو. داہر یہ اللہ کی صفات میں داخل نہیں. حدیث میں لا تسب الدار انا الدار. دار اللہ کی اسماء میں صفات میں داخل نہیں. اللہ کے اسماء جتنے ہیں سب اسماء حسنی ہیں، کوئی اسم ایسا نہیں جس کے اندر جمال اور کمال نہ پایا جائے. بعض جگہ قرآن میں آ جاتا ہے یقین انہیں کہہ دیں واقعی تو کہہ دا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان المنافقین یخادعون اللہ واللہ خادعهم. یہ آدمی بعض پریشان ہو جاتا ہے. ایسے مقام میں مگر فریب خدا کا معنی یہ نہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ واقف ہے، اللہ اس سے جانتا ہے، اللہ اس کو بدلہ جزا دے گا، یہ مراد ہوتا ہے اس کا. اللہ اس خدا کا، اللہ اس قید کا، اللہ اس مکر کا، اللہ پاک اس کو بدلہ دے گا، یہ معنی ہوتا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر جہمیہ کا رد کیا کہ جو مشبہ ہیں یا مجسمہ ہیں، جو خدا کی صفات کو اپنی ذات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ان کا رد کیا. بلا سمجھو ہاتھی کی ٹانگ اور چونٹی کی ٹانگیں، کوئی ان میں ہے نسبت؟ کوئی ان میں نسبت ہے؟ اللہ کے جو اسماء صفات ہیں وہ لیسا کمثلہ شیء. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے معتزلہ کا بھی رد کیا ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں صفات جو ہیں اللہ کی ذات، وہی جو جہمیہ کا عقیدہ ہے، تقریباً معتزلہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے توحید کی اس مسئلے میں سب کا رد کیا ہے. جہمیہ، معتزلہ، مجسمہ، اسی طرح قدریہ، جتنے گمراہ فرقے تھے امام بخاری نے اس کے اندر ان. آخر میں چلتے چلتے امام بخاری نے کتاب توحید کا آخری باب وہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ باب ہے آخری. امام بخاری کی جو ہے نا مناسبتیں بڑی گہری ہیں اور مزہ آ جاتا ہے. کتاب کا آغاز قرآن کے ایسے پیش کیا ہے نا، اور کتاب کی انتہا جو ہے وہ بھی قرآن آیت کے ایسے ہے. حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. دنیا میں تمام اعمال نیت کے بغیر کھوٹے، نیت جب تک نہ کرے انسان، اور آخرت میں جا کر ان اعمال کا دار و مدار کس پر ہوگا؟ وزن اعمال پر ہوگا. پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر کیا ہے، نیت کی اہمیت ذکر کی ہے، اور آخر میں جا کر کیا ہے؟ یہ وزن اعمال والی پیش کیا ہے کہ جس عمل میں نیت صالحہ ہوگی وہی عمل وزن والا ہوگا، جس میں نیت صالحہ نہیں ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا.
امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو امام بخاری کا پہلا شیخ ہے شیخ حمیدی، اس کی روایت کو پہلے ذکر کیا ہے۔ آخری شیخ وہ ہے احمد بن اشکال، 217 میں امام بخاری نے ان سے سماع کیا ہے، آخری شیخ۔ حمیدی کی روایت کو پہلے ذکر کیا، کیوں؟ مکہ معظمہ میں سب سے پہلے ان سے سماع کیا تھا، ان کی روایت کو پہلے ذکر کیا، آخری شیخ کی روایت کو آخر میں ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ اور باب کیا باندھا ہے؟ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن بھائی ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ ہم نیک و بد کے پہچان کے لیے ہم ان کے کردار کو، ان کے عمل کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس باب کے اندر بھی معتزلہ قرار دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ عمل ایک ایسی شے جو نظر نہیں آتی، عمل ایک کیفیت کا نام ہے، عمل ایک کیفیت کا نام ہے، نظر نہیں آتا، تو اس کو کیسے تولا جائے گا؟ انہوں نے یہ تعبیر کہ اللہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، یہ معنی ہے اس کا، کیونکہ اعمال غیر مری چیز ہے، اس لیے اللہ عدل کرے گا۔ یہ معنی بالکل غلط ہے۔ عدل اللہ کی الگ صفت ہے، عدل اللہ کی الگ صفت ہے۔ اللہ وما ربک بظلام للعبید، بعض صفتیں ایسی ہیں جن کے اندر ان کا عکس جو ہے وہ مفہوم لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں کا معنی یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ عادل ہے۔ آج کے اس سائنس نے کئی مسائل حل کر دیے۔ یہ بجلی کو تولتے ہیں، بل آتا ہے، ہوا کو تولا جاتا ہے، بخار کا ٹمپریچر تولا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کا وہ انکار کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے معتزلہ اور دیگر لوگوں کا رد کرتے ہوئے یہ باب باندھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک وقت آئے گا اللہ کے روبرو جب ہم نے پیش ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک کے ترازو لگایا جائے گا جس میں تمام انسانوں کے اعمال کو وہاں تولے گے۔ من ثقلت موازینہ ففی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اللہ اکبر۔ یہ یہاں دو اشکال پیدا ہوتے ہیں، ایک اشکال لفظی ہے، ایک اشکال معنی ہے۔ اشکال لفظی یہ ہے موازین جمع ہے میزان کی، اصل میں تھا میوزان، وہ ساکن مگر مصروف واؤ کو یا بنا رہی میزان، موازین میزان کی جمع۔ یہ موصوف ہے القسط، یہ صفت ہے، یہ مفرد ہے، یہ اعتراض کا گویا موصوف صفت میں تطابق نہیں، موصوف جمع ہے، صفت واحد ہے۔ یہ اشکال ایک لفظی پیش کیا جاتا ہے، اس کا جواب بڑا آسان ہے، یہ مصدر ہے۔ مصدر جب صفت آتی ہے نا تو یہ مصدر
موصوف واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، سب کی صفت آ جائے. میزان واحد، میزانان واحد، موازین واحد. اس لحاظ سے قیس جو ہے نا یہ مصدر ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے اس بنا پر موازین موصوف یا جمع ہے، اور یہ مصدر یہ مفرد آیا ہے، لیکن مصدر ہونے کی بنا پر یہ جمع کی صفت بن سکتا ہے. اللہ اکبر. بعض یہ معنی کیا سنیں ونازع الموازین، امام زجاج نے معنی کیا ہے یہاں لفظ ذوات موجود ہے. ونازع الموازین ذوات القسط، یہ بھی معنی کر لیتے. یا کہتے ہیں یہ القسط یہ موازین کی صفت نہیں، یہ اس کا مفعول لآجل ہی ہے، مفعول لہو. پھر ایسے پر اعتراض کرتے ہیں کہ مفعول لہو نکرات ہے یا معرفہ ہے، لیکن مفعول لہو معرفہ بھی آتا ہے. معرفہ کی تینوں قسمیں، معرف باللام بھی آ جاتا ہے، معرفہ بالاضافہ بھی آ جاتا ہے. اس لحاظ سے بھی استعمال جائز ہے. مثالیں اس کی کئی ہیں، ٹائم تھوڑا ہے نا اس لیے میں ذرا اس حساب سے لپیٹتا ہوں. اللہ، موازین جمع کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ، ہر عمل انسان کا عمل اس لحاظ سے، ہر انسان کے عمل ایک نہیں ہے، اعمال کئی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، او بے پناہ اعمال. اعمال چونکہ جمع ہیں، کئی ایک ہیں، اس بنا پر یہاں ترازو بھی جمع دے کر دیا. ونازع الموازین. یا بیت الاقوام، ملل کے اعتبار سے ہر قوم کا الگ ترازو ہوگا. یہودیوں کا الگ لگے گا، عیسائیوں کا الگ ہوگا، جو کمیونسٹ ہیں ان کا ہوگا، مسلمانوں کا الگ ہوگا، الگ 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 ہر قوم کا ہوگا. ہر ملت کا، ہر قوم کا الگ الگ ترازو ایسے جمع ذکر کر دی. ملل اقوام کے اعتبار سے بیان جمع. یا کہتے ہیں میزان تو ایک ہی ہوگا، جمع بطور عظمت کے، بطور عظمت کے. جیسے کوئی بزرگ آدمی آ جائے، ہم ادب سے کہتے ہیں آپ کب تشریف لائے ہیں، آپ کب تشریف لائے ہیں. آپ جمع کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، لیکن بطور ادب اس کو جمع کے درجے پر عزت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. تو جمع بطور عظمت بھی تفخیم شان اس کو کہتے ہیں. تفخیم شان کے اعتبار سے بھی جمع ہو سکتی ہے. یا میزان ایک ہے، اس کے اجزاء ہیں. میزان کے اجزاء ہوتے ہیں، ایک پلڑا ہے، ایک اس کی رسی ہوتی ہے، ایک اس کا اوپر سے ترازو وہ ڈنڈی ہوتی ہے. اجزاء کے اعتبار سے موازین کو جمع کیا گیا. اللہ آگے ہے لیوم القیامہ. یہ معاملہ بڑا نازک حساس ہوگا جب انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے ایک دفعہ سوال کیا، حال تذکرون یوم القیامہ اہلکم، یا رسول اللہ کہ آپ اپنی بیگمات کو، گھر والوں کو یاد کریں گے قیامت کے دن بھی جب روز محشر ہوگا؟ روز محشر کے جان گداز بود. اللہ، وہ شعر روز محشر کی جان گداز بود، اولی پرسش ترا نیاز بود.
کبھی مساجد کی نا پیشانی کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ اب نہیں لکھتے آگے اور بھی چراغ و مسجد و محراب و ممبر ابو بکر عمر و عثمان حیدر یہ بھی ہوتا تھا شعر کبھی لکھا آپ وہ ختم ہو گیا اللہ. ہاں جی تو میں کیا ذکر کر رہا تھا؟ ہاں علماء سے دیا تھا. کیا آپ آل خانہ ہمیں یاد کریں گے یا رسول اللہ؟ دنیا میں بڑی آپ کی محبت ہے ازواج کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کو بڑے دل لگے بھی کرتے تھے. اللہ نہایت اللہ کے پیغمبر خوش تھا. خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اچھا کون ہے جو اپنی بیگمات اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. بعض آدمی لوگ بعض گھر میں باہر بڑے خوش پا جاتے ہیں، گھر میں جو آتے ہیں وہ ابو سن کم تریرہ بن جاتے ہیں وہ لٹھ بردار بن جاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر ہاں 3 وقت ایسے ہیں بھائی جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہو. اما فی ثلاثۃ مواطن فی فلا یذکر احد احدا. ان 3 مقامات میں سے ایک عند المیزان، جب انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا ہر آدمی کو اپنی اپنی نجات کی فکر پڑی ہوئے گی کہ آج میرا میزان جو ہے وہ کیا ہلکا ہے یا بوجھل ہے. جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں. اللہ اکبر. اس لیے پھر میں اس وقت کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوں. اللہ اکبر. اللہ پاک نے قرآن میں یہ ذکر کر دیا بناضع الموازین القسط. یہ انسانوں کو احساس دلایا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ سمجھ بیٹھے ہو کوئی تمہارے بات اس کرنے والا نہیں ہے. فرمایا نہیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ایک ایک ذرہ بدی کا نیکی کا اللہ نے اس کا حساب کرا دینا. اس لیے زندگی بڑی محتاط ہو کر انسان گزارنی ہے. ایسی نہیں بے باکانہ شتر بے مہار جسے کہتے ہیں. اللہ نے 2 فرشتے نہیں لگائے ڈیوٹی ہے ادھر ادھر. اس لیے ان کو دیکھو کہ کرامت کا دیں نا میرا ایک ایک عمل ایک ایک حرکت میری نوٹ ہو رہی ہے. اللہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ یہ آخر میں یہ باب لائے ہیں اور یہ احساس لایا جا رہا ہے کہ وقت آنے والا ہے جب ہمارا خاتمہ ہوگا. اس خاتمے کی تیاری کیا عمل ہے نسخہ کہ انسان اپنے اعمال میں دنیا میں کرنے کے اندر نہایت محتاط ہو کر چلے. نہایت محتاط ہو. چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا نیکی ہوگی بدی ہوگی ہر شے ترازو میں رکھتی ہے. اللہ کی ذات منصف ہے. اللہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہیں. ابھی حساب کتاب کا ہونا وہ ریکارڈ سارا آج کے تو بھائی معاملات بڑے آسان ہو گئے ہیں. یہ معاملہ سمجھنا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. یہ آپ کے موبائل کے اندر کیا ہے 30 ہزاروں کتابوں کا سارا مجموعہ اس کے اندر جمع کر دیا ہے. اللہ اکبر. 30,000 وہ شاملہ ہے ہمارے جامعہ احمدیہ کے شیخ العزیز صاحب ہیں نا ماشاء اللہ. کیا نام ان کا جی؟ ہاں علامہ عارف بشیر صاحب ماشاء اللہ. وہ ان کے پاس شاملہ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہتی شاملہ اس میں سب کچھ ہے. ایک دفعہ میرا ان کے ساتھ سفر میں اتفاق ہوا جانے کا. اللہ صاحب مولانا ہزاروی بابا جی بھی موجود تھے رحمہ اللہ اور بھی علماء تھے. گاڑی میں جیل میں جنازہ تھا. واپسی پر مجھے تلاش کرتے پھرتے ہیں بھیجا راشدی کہیں ملتا ہے تو اس کو لاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری سواری پر آیا ہو ہم اس کو ساتھ بٹھا کر گاڑی پر لے جائیں گے. مجھے تلاش کر کے نہ لے آئے. میں نے کہا کہنے لگے ہاں آپ میرے ساتھ آپ بیٹھے. اللہ بابا جی ہزاروی رحمہ اللہ
قوم کے محسن، طلبہ کے محسن، بہت نیک دل آدمی، اگلی سیٹ سے باہر نکل گئے، مجھے کہنے لگے آپ یہاں بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بابا جی آپ کا حکم بنتا ہے، میں تعمیل کر لیتا ہوں آپ کے حکم کی۔ 1 منٹ آدھا منٹ بیٹھ کے میں باہر نکلا گیا۔ میں نے کہا الامر فوق العدو کتاب، تعمیل ہو گئی ہے، اب یہاں آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے پاس پیچھے بیٹھوں گا۔ اللہ، وہ ایک چلتے چلتے قصہ ایک آ گیا۔ قاری عاصم جو مدینہ طیبہ قاری ہیں نا، سوا قاری عاصم، میں نے ذکر کیا کہ طلبہ کی کلاس تھی، جو طالب علم پہلے آتا شیخ فرماتے جب طلبہ بیٹھ جاتے من جاء اولا فلیقرأ، جو طالب علم پہلے آیا وہ بات پڑھے گئی۔ ہمیشہ ایک طالب علم پہلے آتا تھا، آپ شیخ بیٹھتے کرے من جاء اولا فلیقرأ، وہ بات پڑھنی شروع کر دیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا طالب علم وہ پہلے آیا ہے، شیخ فرمانے لگے من جاء ثانیا فلیقرأ، جو 2 نمبر کا طالب علم ہے دوسرے نمبر پر آیا وہ پڑھے۔ شیخ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر جو آنے والا تھا اس نے پڑھنا شروع کر دی بار۔ یہ طالب علم بڑا پریشان، کیا قصور ہوا مجھ سے؟ ہمیشہ پہلے آتا ہوں اور شیخ فرمایا کرتے تھے آج بھی میں پہلے آیا ہوں، لیکن شیخ نے یہ کہا من جاء ثانیا فلیقرأ۔ بڑا پریشان۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے روحانی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ طالب میں پوچھتا ہے شیخ مجھے اجازت دیجیے، میں نے ذرا قضائے حاجت کے لیے جانا۔ ہاتھ کے شیخ اذهب، تھوڑی دیر واپس آیا، بعد میں شیخ فرماتے ہیں من جاء اولا فلیقرأ، او جو طالب علم پہلے آیا تھا وہی بات پڑھے۔ اس پہلے نے بات پڑھنی شروع کر دی، سبق ختم ہو گیا، سب طالب علم اٹھ کر چلے گئے۔ وہ طالب علم جو تھا وہ بیٹھا رہا۔ شیخ آج مجھے فرمائیے مجھ سے کیا گستاخی ہوئی جس کی بنا پر آپ نے مجھ کو پہلے بات پڑھنے سے محروم کر دیا ہے؟ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ شیخ فرمانے لگے یہ مجھے بتا بیٹا آپ اٹھ کر گئے ہیں کیا کر کے آئے ہیں؟ کہنے لگا میں غسل فرض بھول گیا تھا، اس دوران مجھے یاد آیا میں غسل فرض کر کے آیا ہوں ہی میں۔ شیخ کہنے لگے سن لے، جب تو میرے پاس پہلے آ کر بیٹھا تھا میری طبیعت میں تو اسے نفرت اور تکدر اور انکبات پیدا ہوا تھا، میں نے کہا آج اس کو میں نے بات نہیں پڑھنے دینی۔ جب تو دوبارہ اٹھ کر آیا، آ کر بیٹھا، وہ جو تھا نا انکباس، وہ انبساط میں بدل گیا، میرا شرح صدر ہو گیا، اور وہ طبیعت کے اندر نفرت جو تھی، وہ جو تکدر تھا وہ دور ہو گیا۔ یہ وجہ تھی، اس لیے میں نے آپ کو اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے، روحانیت اس کو کہتے ہیں۔ گناہ کا اثر بھی فوراً ہوا اور نیکی کا اثر بھی فوراً دل نے قبول کیا۔ اللہ، یہ ہے قلوب ذاکیہ، یہ ہے قلوب ذاکیہ۔ شیخ گوندری رحمۃ اللہ علیہ یقین جانیے وہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی زنا کر کے آیا میرے پر مجلس میں آ کر، مسجد میں نہیں، آ کے گھر یکھی جگہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو ڈنڈا پکڑ کر اٹھا دیا، میں نے کہا دفع ہو جا، دفع ہو جا۔ نیکی کی خوشبو ہوتی ہے اور گناہ میں بدبو ہوتی ہے، یاد رکھیے، نیکی میں خوشبو ہوتی ہے،
اور روشنی بھی ہوتی ہے. نیکی میں روشنی خوشبو، گناہ میں ظلمت اور بدبو. اللہ. شیخ نے ایک دفعہ باب ما جاء فی حلاوت الایمان میں بحث کی. اللہ اکبر. باب ما جاء فی حلاوت الایمان میں بحث کی، عجیب بحث کی شیخ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں ایمان وہ مذوقات میں سے تو نہیں ہے جیسے حلوہ کھاتے ہیں، لیکن یقین جانیے شیخ فرمانے لگے جب ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے، ہزاروں حلوے کیا دنیا کے، اتنی مٹھاس انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے کہ زبان انسان کی جو مٹھاس سے پر ہو جاتی ہے. پھر اس میں روشنی بھی آتی ہے، پھر اس میں خوشبو بھی آتی ہے. اللہ اکبر. یہ سمجھے میری بات؟ نیکی میں 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں میرے بھائی، یہ سمجھ لو. خوشبو آئے گی نیکی سے، روشنی پہ دل منور ہوگا، دل منور ہوگا، اور تیسری چیز کیا؟ دل کی تاریکی دور ہو جائے گی. سمجھ آئی بات؟ گناہ میں 3 چیزیں آتی ہیں. ظلمت، دل تاریک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. گناہ میں بدبو ہوتی ہے، اور تیسری چیز گناہ میں دل تاریک ہوتا ہے اور بدبو بھی آتی ہے، اور تیسری چیز کیا میں ذکر کرا؟ 3 چیزیں نہیں بتائیں، اس کی ہے نفرت پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو میں ذکر کیے کر رہا تھا، یہ میری بات سن کے نا قاری عاصم رحمۃ اللہ کی فوراً مرجالی صاحب نے اپنا شاملہ ایسے کیا، ٹک 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 ٹک. جو میں نے عبارت پڑھی تھی انہوں نے مجھ کو پڑھ کر سنا دی. میں نے کیا کہا تھا؟ من جاء اولا فلیقرأ. پھر جب میں کیا کہا من جاء اولا ثانیا فلیقرأ، وہ عبارت ساری شاملہ تو انہوں نے ٹک ٹک کر کے میں کہا. کہنے لگے شیخ آپ نے بالکل صحیح پڑھا، صحیح پڑھا. اللہ اکبر. میرے بھائیو عزیزو، گناہ میں نفرت ہے، انقباض ہے، دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، نیکی میں خوشبو ہے، شرح صدر پیدا ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو باب ذکر کیا ہے نا، بڑا اہم باب. اللہ اکبر. اس میں اتنا بڑا سبق ہے. ونادى الموازین القسط. پوری زندگی انسان کی جو ہے سدھر سکتی ہے اگر انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نے حاضر ہونا ہے، اور انسانوں کے اعمال کو اللہ نے ایسے انصاف کے ترازو رکھ کر اس کو تول دیا جائے. اللہ اکبر. لو میرا خیر ٹائم سوا گھنٹہ. اچھا ہاں لو ٹھیک. بطور تبرک شیخ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے ایک پل پل پہ یاد آتے ہیں میرے شیخ. مجھے دلی محبت ہے اپنے شیخ گوندلوی سے. تمام اساتذہ میں یقین جانی میں نمائش نہیں کرتا، کوئی میرا لمحہ نماز کے بعد نہیں ہوتا جس میں میں اپنے شیوخ کے لیے دعا نہیں کرتا. نام لے کر، واللہ نام لے کر، میں اپنے جملہ دوستوں کا میں نام لے کر ذکر کر، مولانا محمد جان باز، مولانا عطا الرحمن اشرف، مولانا محمد رفیق، مولانا حافظ محمد بنیامین، ایک ایک کا نام لے کر میں یقین جانی مجھے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی. اپنے شیخ کا نام لیتا ہوں، میرے شیخ گوندلوی، میرے شیخ ابوالبرکات، میرے شیخ نذیر احمد، تمام کا ایک ایک کا نام لے کر پھر مجھے اساتذہ کے حق میں دعا کرنے سے سبق ملتا ہے، نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے. یاد رکھیے اللہ سے محبت کرنے کا تو انسان کو صرف دنیا میں اللہ عطا فرما دیتا ہے. وحب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. انسان کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے جو آدمی نیک لوگوں سے، اپنے اساتذہ سے محبت کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، میرا سب سے یاد رکھیے، ہمیشہ جب تک تمہاری زندگی ہے اساتذہ کے حق میں مخلصانہ طور پر دعا کرو. استاد کا حق کوئی آدمی نہیں ادا کرتا، نہ ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ استاد کا حق کا. استاد اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے.
ماں باپ آسمان سے زمین پر لاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے استادوں کا حق یاد رکھو. جس مدرسے سے آپ فیض یاب ہو رہے ہیں ہمیشہ اس کی زندگی پر اس مدرسے کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. اس کے ساتھ اساتذہ کے حق میں اس مدرسے کے ساتھ جہاں تک اس کا مالی تعاون کرو، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی طلبہ مہیا کرو، دوسروں کو ترغیب دو. آؤ ہمارا یہ مدرسہ ہے، وہاں ہمارے شیخ پڑھاتے ہیں، آپ وہاں آئیں، وہاں تعلیم کا بڑا اچھا نظام ہے. یہ آپ کا حق بنتا ہے طالب علم کو اس مدرسے کے ساتھ وفاداری زندگی بھر. اساتذہ کے حق میں، شیوخ کے حق میں انشاءاللہ آپ کی زندگی نہایت برکت ہوگی، اس کے اندر برکت ہوگی. اللہ آخر میں جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ پہ پیش کیے ہوئے کلمتان اللہ اکبر کلمتان حبیبتان للرحمن اللہ ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمتان بول کرنا پورا کلام ہے. کابرت کلمتان تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. کلمہ توحید بولتے ہیں، مراد پورا کلام ہے. کلمتان بمعنی کلامان، دو کلام ایسے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کیا اللہ کو بڑے پیارے زبان پر ادا کرنا بڑے آسان، لیکن ان کا فائدہ بڑا کیا ہے؟ ثقیلۃ فی الایمان. جب انسانوں کے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا، جب ان کلمات کو ترازو میں رکھا جائے گا، سب سے زیادہ وزنی یہ دو کلمات ہوں گے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جس کے گناہوں کے دفتر 99 دفتر گناہیوں، اللہ اکبر، تا حد نگاہ، ایک ایک دفتر تا حد نگاہ، اور گناہوں کے دفتر کتنے ہیں؟ 99، ایک کم. اللہ. اب ایسا آدمی سے سمجھتا ہوگا میری جان چھوٹی بڑی مشکل ہے، آتا گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے. اللہ کی ذات فرمائے گا ہاں تمہاری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے، ایک نیکی. فرما جاؤ عند المیزان، جاؤ جہاں ترازو قائم کیا وہاں جاؤ. اللہ کی ذات اقدس علی رؤوس المشاہد، اس پر چھوٹی سی پرزے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈال دیا ہے. حدیث میں آتا ہے فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ. وہ سارے بدیوں کے جتنے دفاتر ہیں نا 99، اللہ سب اوپر اٹھ جائیں گے، اور وہ نیکی کا دفتر جو ہے نا، نیکی کی چھوٹی سی پرچی وہ جھک جائے گی نیچے. انسان حیران ہوگا وہ اس میں کیا لکھا ہے، لوگ بھی حیران ہوگے کیا مسئلہ ہے. 99 دفتر اوپر، چھوٹی سی پرچی وہ نیچے، اس کو کھولا جائے گا. اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اللہ کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس میں 3 چیزیں کلمہ شہادت میں. اللہ وحدہ معبود بالذات، ایک ہے، ایک معبود بالذات، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بقلبہ. مسلم کی روایت میں آتا ہے غیر شاک کے، بخاری کی روایت میں آتا ہے خالصا من قلبہ، مسلم کی روایت میں ہے صدقا من قلبہ. فرمایا داخل الجنہ. اللہ پاک اس انسان کو جنت میں اللہ پاک داخل. اسی یہ توحید یہ اساسی چیز ہے، اساسی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو کتاب توحید کے اوپر ختم کیا ہے، اور آخر میں جا کر یہ کیا وزن اعمال کی روایت ہے. توحید یہ مدار المدار ہے. بعد ہر چیز کا مدار، دار و مدار نجات کا توحید کے اوپر ہے. اللہ سے دعا اللہ کا ملاکمین ہماری موحید
تو موت کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر ہماری حضور نے فرمایا ہے من کان آخر کلمۃ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ امام ابو زرع اللہ مقدس موت کا وقت آیا، اللہ اکبر، جو رفقائے اہل علم تھے بیٹھے ہوئے تھے اس حدیث کو سند کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سند میں جا کر رک جاتے ہیں، سند پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں، پڑھتے امام ابو زرع نے اللہ موت کے وقت دیکھیے ندا کی کیفیت ہے، اس سند کو اپنی سند کے ساتھ ابتدا سے لے کر آخر تک پڑھ دیا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں من کا لا الہ الا اللہ داخل جنہ، یہ روایت پڑھی ساتھ ہی اللہ کے اللہ اکبر۔ یہ ہے نفوس قدسیہ بھائی، یہ ہے نفوس قدسیہ۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اس مدرسے کو اللہ پاک قیامت تک قائم رکھے، قیامت تک رکھے۔ یہ میرے تو بیٹے کی طرح ہے نا، یہ اللہ پاک نے لمبی صحت عطا فرمائے۔ یہ جامعہ محمدیہ میرے جو دوست تھے نا حافظ عبد المنان رحمہ اللہ، میں ان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد کرتا ہوں۔ میں زندگی میں لوگوں کو کیا کرتا ہوں علماء حضرات کو، حافظ عبد المنان یاد رکھو اپنے وقت کا ابن تیمیہ ہے، علماء حضرات ان کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، ان کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، ایسا آدمی جلدی نہیں آپ کو ملے گا۔ اپنے وقت کا میں ان کو امام ابن تیمیہ کہتا ہوں، بہت بڑی شخصیت، ان کا میرے ساتھ قلبی لگاؤ تھا۔ جب مجھے ملتے نا مرشدنا وراشدنا مرشدنا وراشدنا، یہ اشعار انہوں نے کتاب جو لکھی نا اس کی شروع میں لکھی ہیں یہ راشدنا و مرشدنا۔ میں کہتا یہ آپ کے الفاظ مجھے دل میں ہیں گڑ گئے ہیں، آپ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ اللہ پاک ان کی ارواح کو بابا جی اور دیگر جو میرے اساتذہ ہیں شاگرد جتنے بھی شیوخ ہیں نا، اللہ پاک ان کی قبریں رحمت سے منور فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اساتذہ کو مت بھولیں۔ نیت کے حوالے سے سوال ہے۔ اچھا آیا کہ نیت کے درست ہونے سے عمل کا درست ہونا بھی لازم آتا ہے؟ کیا نیت کے درست ہونے سے عمل کا درست ہونا؟ ہاں 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 جی، نیت صالح ہوگی پھر ہے نا، انما الاعمال بالنیات کا معنی یہ ہے جیسا کرو گے ویسا پڑھو گے، بس یہی ہے، سمجھیے نہیں، جیسا کرو گے ویسی جیسی نیت ہے اس کے مطابق۔ یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو تو پھر ہے نا وہ ہاں وہ سنت کے مطابق دیکھیے نا، قبول وہی عمل ہوگا جو اللہ کی سنت کے مطابق ہو، جو اللہ کی سنت کے نبی کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، وہ کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ قبول تو وہی عمل ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، اس لیے سنت کے مطابق عمل کرنے کی اللہ پر توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا بلاغ میرے ساتھ الحمدللہ میرے یہ مدرسے کے نا استاد بھی آتے ہیں، ان کو میرے سے بڑا پیار ہے۔ رات بھی آئے جہاں وہاں سیالکوٹ میں، جہاں میں جاتا ہوں نا یہ میرے ساتھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آپ کو بابا جی اکیلے نہیں جانے دینا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا آؤ۔ ہاں تو یہ میری فوج ہے، یہ میرے دستے بازو ہیں، یقین جانیے میں ان سے بڑا خوش ہوں، بڑا خوش ہوں، بہت ہی خوش ہوں۔ اللہ پاک آپ کے جو اساتذہ ہیں آپ بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح محبت کریں۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول کرائے۔ ہمارے اگر میں نا اب 84 یا 85 سال کے قریب جا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ ابھی دماغ کام کرتا ہے، شکر ہے اللہ پاک، دماغ ابھی کام کرتا ہے۔ ہاں اللہ پاک بس دعا کرنا اللہ پاک میری موت جو ہے نا میری خاتمہ ایمان پر یہ کو سننا سمجھ کے آ جاؤ سفیان صاحب، آ جاؤ سسیہ ادھر تار دیکھ کے ادھر آؤ۔ حاجی صاحب، حاجی انور صاحب آؤ۔
جی کتنے سال کے فارغ ہو رہے ہیں؟ حضرات احمدیہ صاحب نے مولانا عامر ریاض صاحب نے بڑے پکے ساتھی نے. اچھا یہ احمد پوتر ہے اور تو اچھا ہے نا جی ہماری میں کہنا بھی جاننا ہے حضرت یاد میرا شگرد ہے. السلام السلام علیکم.